بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں گزشتہ نشست کے موقع پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ باب نمبر 7 جس کا عنوان ہے باب عقوق الوالدین، یعنی انسان کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، انہیں صدمہ پہنچانا دین اسلام کی نظر میں یہ کام کس قدر برا ہے اور کس قدر ناپسندیدہ ہے یہ حرکت۔ اور اس عنوان کے تحت ہم نے اس سے قبل ایک حدیث پڑھی تھی جس کا نمبر تھا 15، اور آج کی اس نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نمبر 16 کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن وراد کاتب المغیرة بن شعبہ قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وراد جو کہ مغیرہ ابن شعبہ کے کاتب تھے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور یہ شخص جن کا نام ہے وراد، یہ مغیرہ کے کاتب تھے، یعنی لکھنے والے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ان سے کچھ لکھواتے ہوں گے اپنی باتیں یا اپنی کتابیں وغیرہ۔ تو یہ وراد کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اپنے زمانہ خلافت کے دوران انہوں نے ایک بار مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ اے مغیرہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہو وہ آپ مجھے لکھ بھیجئے، وہ لکھ کر مجھے بھی ارسال کر دیجئے۔ قال وراد کہتے ہیں کہ فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ بِيَدِي۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خط موصول ہونے پر جواب میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھوایا، املا کروائی، مجھے لکھوایا، اور جو کچھ انہوں نے لکھوایا وہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا۔ وہ کیا بات انہوں نے لکھوائی؟ فرمایا کہ انی سمعت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے زیادہ سوال کرنے سے، زیادہ سوال کرنا۔ اور اس کے معنی میں اہل علم نے یہ بات بھی تحریر کی ہے کہ زیادہ سوال، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کچھ مانگنا کسی سے، روپے پیسے مانگنا، قرضہ مانگنا، ادھار مانگنا، یا اور کوئی بھی چیز مانگنا، طلب کرنا، دستے سوال دراز کرنا، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ مفلوک الحال ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، تو دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صبر سے کام لے اور اپنا گزارا چلائے، مگر کسی سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، اس کی نوبت نہ آئے۔ لہذا یہ تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا تذکرہ یہاں اس خط میں کیا گیا جو کہ مغیرہ نے لکھوایا معاویہ رضی اللہ عنہما کی جانب۔
اور اسی طرح ناظرین کرام متعدد اہل علم نے یہاں کثرت سوال یعنی بہت زیادہ سوال کرنا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے یہ بات بھی مراد لی ہے کہ بہت سے لوگ دینی معاملات کے بارے میں یا شرعی احکام کے بارے میں بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھا کرتے ہیں کسی عالم سے یا کسی بھی مذہبی شخصیت سے، کہ ایسی باتیں کہ جن کے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، عام فہم قسم کی باتیں، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو وہم ہوا کرتا ہے اور وسوسے کا مرض ہوا کرتا ہے، لہذا بلا وجہ بہت سے سوالات کرتے رہنا، جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کے طور پر جب لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بارے میں خبر دی اور یوں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، یعنی اے لوگو تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض قرار دیا گیا ہے، لہذا اے لوگو تم حج کرو، یہ حکم سنایا، یہ خبر دی۔ وہاں محفل میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، جو حاضرین تھے، ان میں سے ایک شخص اٹھا اور یوں سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہر سال یہ حج کرنا ہوگا یا یہ کہ صرف اسی سال ایک بار حج کرنا ہوگا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ زندگی میں بس ایک بار، اور اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں میں کہہ دیتا کہ نعم، یعنی تم نے یہ دریافت کیا کہ کیا ہر سال، اگر میں کہہ دیتا کہ نعم یعنی ہر سال، تو پھر ہر سال تمہارے لیے حج فرض ہو جاتا، ضروری ہو جاتا، اور تب تم بڑی مشقت میں پڑ جاتے کہ ہر سال حج کرنا یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا وجہ چونکہ اس شخص نے سوال کیا تھا تو اس سے فائدے کی بجائے اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، لہذا اس چیز سے اجتناب ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ تحریر فرمائی کہ ینہا عن کثرت السؤال، اور دوسری بات یہ تحریر کروائی ورات سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دوسری بات، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جو کچھ مال و دولت سے نوازا ہے، جو کچھ عطا فرمایا ہے، تو انسان کے لیے یہ چیز اس کے خالق و مالک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال، یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان عظیم ہے کہ اس مال کی بدولت انسان اپنی عزت بچاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس مال کی بدولت، کہ اگر خدا نخواستہ یہ مال نہ ہو اس کے پاس تو پھر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت آئے گی اور اس کے بیوی بچے پریشان ہوں گے، اور یہ کہ فاقوں کی نوبت آئے گی اور لوگوں کے دروازے بجائیں گے، اور یہ کہ دربدر ہونا، تو یوں گویا کہ یہ جو مال ہے، اس مال کی بدولت انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اور اس معاشرے میں اور اپنی برادری میں باعزت طریقے سے زندگی بسر کیا کرتا ہے، اور اگر مال نہ ہو، مفلسی ہو، تو پھر عزت بھی خطرے میں پڑ جایا کرتی ہے۔ لہذا بلکہ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے قیام بنایا ہے، جعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کے آغاز میں ارشاد ہے کہ یہ جو مال ہے، دیکھو اللہ نے اسے تمہارے لیے قیام
یعنی اس دنیا میں، اس معاشرے میں باعزت طریقے سے کھڑے رہنا، قیام کا ذریعہ کھڑے رہنا، تو انسان کے پاس مال و دولت ہوگا، تبھی وہ معاشرے میں، برادری میں اور اپنے محلے میں ملنے جلنے والوں میں باعزت طریقے سے کھڑا رہ سکے گا۔ ورنہ یہ کہ جس طرح جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو جو کمزور ہے، جو درخت ہے یا جو کچھ بھی، وہ گر جایا کرتا ہے۔ تو انسان اگر فقیر الحال ہوگا تو جب زمانے کی سختیاں آئیں گی تو وہ گر جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز وعن قیل وقال، ایسی باتوں سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، کہ اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، میں نے یوں سنا اور فلاں یوں کہہ رہا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں، تو یہ چیز مومن کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا یہ جو 3 باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جو تعلیم ہے اور جو سبق ہے اور جو توجیہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کی مخلصانہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں الادب المفرد میں یہ جو باب قائم کیا ہے، عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی سے بچنا، اور یہ جو حدیث ہے اس میں تو ایسا کوئی تذکرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کا تعلق اس باب سے ہو، اس عنوان سے ہو، یعنی والدین کی نافرمانی۔ اس حدیث میں تو 3 باتیں مذکور ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت اس حدیث کو کیوں درج فرمایا اور کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اس کتاب میں بھی، کہ جس کا نام ہے الادب المفرد اور جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اسی طرح ان کی جو ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے صحیح البخاری، وہاں بھی ان کا مزاج کچھ اس طرح رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہ ان کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ جو کوئی طالب علم ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا ہے اور اس سلسلے میں فکر اور جستجو اور جد و جہد کرنے والا جو کوئی انسان ہے، اس میں فکر کا جذبہ مزید تقویت پکڑے، اور یہ کہ جستجو اور تحقیق کا جو جذبہ ہے یہ اس میں مزید اجاگر ہو، یہ چیز اس میں زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تحقیق اللہ کے دین کے بارے میں اور علم کے بارے میں تحقیق اور جستجو کا یہ جذبہ اور یہ مادہ، تو اس کے لیے ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کر رکھا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ایسی جگہ انہوں نے درج کی کہ جس کا اس باب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب جستجو کی جائے گی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں درج کرنے کی وجہ یہ ہے، مثلا یہ حدیث یہاں درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے اور اس پوری کتاب کو کھنگالیں گے، ورق گردانی کریں گے، تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ آگے چل کر اسی کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دوبارہ ذکر فرمائی ہے، اور دوبارہ ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ تو الفاظ مختلف ہیں، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ سند میں اور راویوں میں بھی کچھ فرق ہے، کچھ اختلاف ہے، لہذا دوبارہ ایک اور باب کے تحت انہوں نے اسی حدیث کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے، اور وہاں آخر میں اس چیز کا اضافہ ہے کہ وعن عقوق الامہات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کثرت سوال سے
اور مال کو ضائع اور برباد کرنے سے، اور قیل وقال یعنی فضول گفتگو سے کہ جن میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ تین چیزیں جو کہ یہاں ہیں وہ اس حدیث میں بھی ہیں۔ اور اضافہ یہ ہے کہ چوتھی بات وعقوق الامہات، ماں کی نافرمانی سے۔ تو گویا یوں اس عنوان کے ساتھ اور اس باب کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہو گیا، اور انسان جب اس حدیث کو یہاں دیکھے گا، جستجو کرے گا، تو اسی بہانے وہ پوری کتاب پڑھے گا، ورق گردانی کرے گا، تلاش کرے گا، اور یوں اس میں تحقیق کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ناظرین کرام، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ برگزیدہ ترین شخصیات تھیں، تو دیکھ لیجئے ان کا مزاج یہ تھا اور ان کا معمول یہ تھا کہ خود اس قدر بلند پایا علماء تھے یہ حضرات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ سبھی، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اللہ کے دین کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی تعلیمات، آپس میں علم کا اور دینی معلومات کا آپس میں تبادلہ کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے بتائیے، جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی جو بڑے علماء تھے ان کی بھی یہی کیفیت رہی ہمیشہ کہ بعض اوقات ہم کتابوں میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے کتنے میل سفر کر کے اور کس قدر طویل مسافت طے کرتے ہوئے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہ لوگ وہاں پہنچا کرتے تھے کسی ایک حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں بھی دیکھیے معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مگر اس کے باوجود دوسرے صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ یاد ہو، جو کچھ آپ نے سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تحریر فرما دیجئے مجھے بھی تاکہ معلوم ہو سکے۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے اور یہی جذبہ ہونا چاہیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو جاننے اور سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔